لوگوں نے، میں یہاں نہیں پوچھتا کیونکہ میرا کام تنقید نہیں ہے، میں ایک سبق دینا چاہ رہا ہوں۔ حسین سے محبت کرنے والا تو وہ ہے جو کسی حال میں نماز نہیں چھوڑتا۔ حسین نے تو تہجد پڑھی ہے، رات مصلی پر گزاری، حالانکہ تلوار کی لڑائی تھی، تیر مارنے تھے، نیزے پھینکنے تھے، اور وہاں لڑائی کے لیے طاقت کی ضرورت، آرام کی ضرورت، رات مصلی پر گزر رہی ہے۔ ترماح بن عدی آیا، ترماح بن عدی کہنے لگے حسین میرے ساتھ ایک طرف آ جاؤ، ادھر سے ایک طرف لے گئے، کہنے لگے میں ایسے راستے جانتا ہوں جو کسی کو نہیں پتا، میرے ساتھ چلو، رات کے اندھیرے میں تمہاری جان بچ جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے جو مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہے، میں انہیں اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ میرا جینا مرنا انہی کے ساتھ ہے۔ رات گزری ہے، فجر کی نماز حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے، اور پھر عمر بن سعد اور شمر آ گئے لشکر لے کر حملے کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے لشکر کو سیدھا فرمایا، پھر ان کے سامنے پہنچے اور فرمایا لوگوں تم جانتے ہو میں سب سے عالی نسب ہوں۔ پھر آپ نے تقریر فرمائی، تو پھر زہیر ابن قین ان کے جان نثاروں میں وہ آگے بڑھے، انہوں نے تقریر فرمائی، تو اتنی دیر میں شمر نے دیکھا کہ یہ تو بات لمبی ہو رہی ہے، اس نے تیر چلا دیا۔ پھر آپس میں ایک ایک مقابلے کے لیے آتے رہے، کوفی ایک اکیلے مقابلے میں مارے جاتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا اکٹھے حملہ کرو، اکٹھے حملہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جان نثار ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ جب جان نثار شہید ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی آگے بڑھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت حسین کے علاوہ 5 ان کے بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 5 بھائی محمد بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں جو شہید ہوئے کربلا میں۔ پھر تایا زاد، چچا زاد بھائی آگے بڑھے، مسلم بن عقیل کے بھائی عبداللہ آگے بڑھے، شہید ہو گئے، عبد الرحمن آگے بڑھے، شہید ہو گئے، جعفر آگے بڑھے، شہید ہو گئے۔ یہ 3 مسلم بن عقیل کے بھائی شہید ہوئے۔ پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے آگے بڑھے، وہ شہید ہوئے، 2 بیٹے محمد اور عبداللہ، یہ دونوں شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غلام شہید ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلام شہید ہوا۔ پھر بیٹوں کی باری آئی، بیٹا علی اکبر، علی ابن حسین ابن علی آگے بڑھے تلوار لے کر اور کہنے لگے انا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت انا اولا الناس بالنبی، لوگو رب کعبہ کی قسم ہم ہی اللہ کے نبی کے زیادہ قریب ہیں۔ آگے بڑھے، حملے کے لیے حملہ کیا۔ اتنی دیر میں مرہ بن منقذ کا تیر آیا، نیزہ پھینکا اس نے، اور یہ حسین کے بڑے بیٹے کو لگا ہے اور سینے کو چیرتا ہوا نکلا ہے۔ پھر وہ گرے ہیں، شہید ہوئے، یہ بڑے بیٹے شہید ہوئے۔ پھر بھتیجے آگے بڑھے، حسن کے بیٹے آگے بڑھے، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، جعفر بن حسن، قاسم بن حسن، 4 بھتیجے شہید ہوئے۔ پھر بھانجے آگے بڑھے، حضرت زینب، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ، جن کا نکاح عبداللہ ابن جعفر سے ہوا تھا، ان کے 2 بیٹے آگے بڑھے، محمد اور عون، وہ شہید ہوئے۔ بھتیجے بھانجے شہید ہوئے، اپنا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام علی ابن حسین ابن علی، علی اکبر کہا جاتا ہے، یہ شہید ہوئے۔ علی ابن حسین ابن علی جنہیں علی اصغر کہا جاتا ہے، یہ امام زین العابدین کہلائے، یہ زندہ رہے، ان سے آگے نسل چلی۔ تیسرے بیٹے جعفر بن حسین تھے، یہ بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور چوتھے بیٹے عبداللہ، وہ بھی وہاں کربلا میں شہید ہوئے۔ چھوڑے جان نثار اور اپنی اولاد شہید ہو گئے، پیچھے ہٹے ہیں، خیمے کی طرف آئے ہیں۔ پھر چھوٹے بیٹے عبداللہ کو اٹھایا ہے، پیار کرنے لگے، جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ انہیں تو پتا تھا اب لوٹ کر آنا ہی کوئی نہیں، کس انداز سے پیار کیا ہوگا اور اللہ کو کتنا رحم آیا ہوگا۔ حسین پیار کر رہے ہیں، ابن موقد النار بدبخت کا تیر آیا اور یہ بچے کے گلے کے آر پار ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہی اس بچے نے جان دے دی اور اس بچے کو اٹھایا ہے، پیچھے لٹایا ہے اور اس کا خون یوں چلو میں لیا ہے اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہنے لگے اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، اپے بش
کیسے سنت نبی کا سنت طریقہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ مولوی صاحب سنتی تے ہے کرو ثواب نہ کرو تے گناہ کہنے. یہ کوئی اتنا سستا دین ہے؟ یہ 2-4 دن کے لیے ہے. کیا حسین کے بیٹے کی قیمت کوئی دے سکتا ہے؟ آل رسول کے خون کے قطرے کی قیمت کوئی دے سکتا ہے؟ ہم دین کا مذاق اڑائیں، نہ نماز پڑھیں، نہ نبی کی زندگی کو اپنائیں. اگر قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس چھوٹے بچے کو لے کر آئے اور آ کر کہا اللہ سے کہ اللہ ان سے پوچھ میں نے بیٹا کیوں قربان کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ نماز چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ میرے نانا کی سنتوں کا مذاق اڑائیں. تو کون کیا جواب دیں گے؟ بڑی قیامت تو یہ ہے یہاں ایک طرف اللہ کے حبیب کھڑے ہوں گے، آل رسول کھڑے ہوں گے. میرے رب کی قسم آل رسول کی ایک قطرے خون کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے ہیں، انہیں پکڑا، انہوں نے کندھوں پہ بٹھایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میری امت میں سے جنت میں ابوبکر صدیق داخل ہوں گے. وہ حضرت حسن کو کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. حسن زمان میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے کہا تم تو ہمارے غلام ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو بھیجا. بیٹے نے کہا یہ کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے ان کو کہو ہمیں لکھ کر دے دے کہ ہم ان کے غلام ہیں، انہیں کی بدولت تو جان بخشی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا. پھر کہنے لگے لوگو مجھے مبارکباد دو کہ آج میرا نکاح اللہ کے نبی کی بیٹی سے ہوا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب کا حسب نسب ختم ہو جائے گا، قیامت کے دن میرا حسب نسب کام آئے گا. تو بھائیو یہ اتنے عظیم ہستیاں یہ جانیں قربان ہوئی ہیں، یہ جانیں قربان ہوئی ہیں. اس لیے نہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم جھوٹ بولیں، ہم دغا بازی کریں، ہم لوگوں کے مال کھائیں، یتیموں کا مال کھا کے بھی ہم کہتے ہیں ہم حسین کے غلام ہیں. یہ کون سی غلامی ہے؟ نماز چھوڑ کر بھی کوئی حسین سے محبت کر سکتا ہے؟ جس نے کربلا میں نماز نہ چھوڑی ہو اگر وہ نہ بھی پڑھتے میرے رب کی قسم ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. لیکن پیغام دیا ہے حسین سے محبت تو یہ ہے تیروں کی بارش ہو اور ادھر سجدے ادا ہو رہے ہو. تو بھائیو پھر حضرت حسین آگے بڑھے پانی پینے کے لیے. حسین ابن نمیر کا تیر لگا ڈوری میں، چلو پانی سے بھرنے لگے پینے کے لیے، سارا خون سے بھر گیا، پھینکا. پیچھے ہٹے ہیں 33 زخم تلوار کے، 43 زخم نیزے کے، تیروں کے اور زخم. پیچھے سے مالک بن نصیر نے تلوار ماری، سر زخمی ہوا، ٹوپی اتاری، پگڑی باندھی، تلوار لے کر آگے بڑھے. یہ زخمی ہیں. اتنی دیر میں شمر بدبخت جب آگے آیا حضرت حسین نے اسے دیکھا تو کہنے لگا ہاں میرے نانا نے سچ کہا تھا، ایک چتکبرا کتا میری آل کا خون پی رہا ہے. شمر کو دیکھا برس کی بیماری تھی. تو جب آگے آیا انہوں نے کہا اکٹھا حملہ کرو. اکیلے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا. پیچھے سے ہی حملہ کیا. سنان بن انس نخی نے نیزہ مارا ہے جو پیچھے لگا ہے اور سینے کو چیرتا ہوا آگے نکل آیا. یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ 100 سے زیادہ زخم، چہرہ زخمی اور ٹوڑی زخمی، سر زخمی، سارا جسم زخمی. پھر جب یہ نیزہ لگا ہے آپ گرے ہیں اور شہید ہوئے ہیں. لیکن ایک پیغام ہمیں دے کر گئے ہیں لوگوں یہاں امتحان آ جائے. ایک طرف اللہ رسول کے حکم ہیں، طریقے ہیں، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف اولاد قربان ہوتی ہے، ایک طرف حکومت کو ٹھوکر لگتی ہے. تو حسین یہ پیغام دے کر گئے ہیں حکومت کو ٹھوکر مار دینا، اللہ رسول کو راضی کر لینا. جان جاتی ہے تو چلی جائے، اولاد جاتی ہے تو قربان کر دینا. اللہ ہمیشہ کی عزت عطا فرمائے. تو آج سے بھائیوں یہ کربلا کا واقعہ وہ ہم الفاظ بیان کرتے ہیں، حقیقت تو وہ جنہوں نے آنکھ کو دیکھا، منظر دیکھا ہو. جہاں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، خون بہنے لگے تو لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کو الٹیاں لگ جاتی ہے. اے جب آل رسول کے نیزے پر سر چڑھے ہوئے تھے، حضرت زینب جو پکار اٹھی ان کی بہن، واہ محمد واہ محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقتل الاعضاء مزمل بالدماء بناتک السبایا وذریتک مقتلہ. اتنے دردناک الفاظ ہیں یہ. ایک
ایک لمحے کے لیے تو کوفیوں کے بھی آنسو نکل رہے، پتھر دل پگھل گئے۔ لیکن ہم یہ واقعہ سن کر بھی اے میرے نانا، اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں، فرشتوں کی رحمتیں ہوں۔ آئے دیکھے تو سید حسین ہیں جن کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، آج سرخ لباس پہنے لیے ہے اپنے خون کا، اور یہ آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں، آپ کے بچے قربان ہو گئے، ہمیں تسلی دینے کے لیے آ جائیں۔ یہ اتنے دردناک الفاظ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو اللہ نے دنیا ہی میں دکھایا۔ سب بدبخت دنیا میں عبرتناک موت لے کر گئے ہیں۔ شمر کو لوگوں نے مارا اور اس کی لاش کو کتے کے آگے پھینک دیا، جس نے تیر پھینکا تھا اسے لٹکایا گیا اور اس پر تیر چلائے گئے، بعضوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا۔ یہ دنیا ہی میں اللہ نے انجام دکھایا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آپ کو پیغام دے کر گئے ہیں، لوگوں یہ امتحان آئے گا، اللہ رسول کے حکم آئیں گے، طریقے آئیں گے، ایک طرف دنیا آئے گی، دنیا کو ٹھوکر مار دینا، اللہ رسول کو راضی کر لینا۔ آج سے ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ، یہاں اللہ رسول کی ہر حکم کی پابندی کریں گے، کرتے ہیں سارے نیت انشاءاللہ۔ اور دوسرا پیغام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں نماز پڑھی ہے۔ میرے رب کی قسم ساری دنیا کے کتب غوث ولی بھی مل جائیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے گھوڑے کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے، گھوڑے کے پاؤں کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ اللہ غفور رحیم ہے بے بشر، کوئی کہتا ہے فلاں بخشواڑے سے میں کو فلاں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بخشوا سکتے تھے، ساتھیوں کو کہہ دیتے چلو رام نماز نہ پڑھو مقابلہ کرو میں بخشواڑے سا، وہ تو بخشوا سکتے تھے، لیکن مجھے آپ کو پیغام دیا نہیں، نماز ادا کرو پھر کہو اللہ کے نبی ہمیں بخشوائیں گے، نیک لوگوں کی شفاعت کام آئے گی۔ اور اگر نماز کوئی نہیں تو قیامت کے دن دو طرف لوگ کھڑے ہوں، درمیان میں لوگ کھڑے، ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے، ادھر شمر عمر ابن سعد ابن زیاد وغیرہ کھڑے ہوں گے، اور ادھر کون جائے گا؟ جو ہر حال میں نماز پڑھتا ہوگا، جاؤ آج حسین کی یاد تازہ کر دی تم نے، ہر حال میں نماز ادا کی، جاؤ تمہارا حشر حسین کے ساتھ، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کا حشر شمر کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اختیار مجھے آپ کو ہے کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے لشکر میں ایک اور خطاب فرمایا تھا، اپنے لشکر سے فرمایا تم میں سے میرے لشکر میں سے جس نے کسی کا مال لیا ہے وہ میرے لشکر سے نکل جائے۔ کتنا وقت یہ آخری بات، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے لشکر سے وہ نکل جائے جس نے کسی کا حق کھایا ہے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں، یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ قیامت تک ہم حسین کے ماننے والے، اے حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جس نے کسی کا حق کھایا ہے، بہنوں کا حق کھایا ہے، یتیموں کا حق کھایا، بیوہ کا حق کھایا، یا کسی مسلمان کا حق کھایا ہے، وہ میرے لشکر میں سے نکل جائے، وہ حسین کے لشکر کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھائیو قیامت مظلوم بن کر جاؤ، ظالم کا نہ ساتھی بنو نہ ظالم بنو، ظالم کے ساتھی بنے گئے تو شمر کے ساتھ انجام ہونے والا ہے، مظلوم بن گئے تو حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آج سے نیت کر کے اٹھو، جس نے کسی کا مال لیا ہے، زمین پہ قبضہ کیا ہے، اسے واپس کر دو اللہ کے لیے۔ جانا ہے قیامت کے دن اگر شمر کی صف میں کھڑے ہو گئے تو برباد ہو گئے، اور اگر مظلوم بن کر گئے، کسی کا حق نہ کھایا، یتیموں کا لیے واپس کر دو، کسی پر ہاتھ سے ظلم کیا ہے معافی مانگ لو، اسے کو بدلہ لے لے یا معاف کر دے، یہ حسین کا راستہ ہے، اور قیامت کے دن حسین کے ساتھ انجام ہونا ہے۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر غلام یاسین صاحب مرحوم، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنے پیارے حبیب صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔